بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر دو جہاں محبوب رب کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین گرامی، ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات صحیح اسناد حدیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ جیسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگ گئے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے بھی کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین گرامی، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت مخرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جعرانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید اور چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔
امام مسلم اور امام حجر اسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل نبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2344، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل اور ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کو اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارہ گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحری کی گنڈی کے برابر پارہ گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ، آس پاس بال، اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی، ان کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد نشان نبوت یعنی نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اسی لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔
ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر مہر لگا دی۔ اسی مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی بھی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔